اے کربلا 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 بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش۔ زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو، بانو کہاں تلاش۔ بازار شام میں ہے اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو، بانو کہاں تلاش۔ لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا، یا رب جدا نہ، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر اپنے روضے پہ بلوائیں گے ضرور، توقیر تو نکال دے دل سے ملال کو، بانو کہاں تلاش کرے
اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے، زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں گلے کی توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، ہاں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے عابد سے کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، ہے وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو بہن کو دفن جو پردے
کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتے، جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتے، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ لشکر میں قحط پانی کا ہوا جوش لشکر میں قحط پانی کا عجیب حال ہوا، فاطمہ کے جانے کا کبھی خیال تھا اکبر کی نوجوانی کا، کبھی اصغر کی بے زبانی کا، کبھی بغل کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی سکینہ کا منہ دیکھ دیکھ جو شہ کے طرف دار یہاں بھی ہیں،
کے طرف یہاں بھی ہیں وہاں بھی وہ طالب دیدار یہاں بھی ہیں وہاں شہر کے طرف دنیا کی نہیں وقفے عزاداری یہ سرور دنیا کی نہیں وقفے شبیر کے غم خار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جو شہر کے طرف کے پرستار یہاں بھی ہے وہاں بھی کہتے ہیں غمیں سب شکنو صف در و جراح ہم نائب کرار شہر کے طرف شغل کہا پیاسے نہیں غم ہے عمر سار مست معین ہم پانی کے مختار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جو شہر کے طرف سید و سردار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جو شہر کے طرف مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم
کسو بے یار ہے مظلوم ہو سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم ہو دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم ہو کیا سراسی لاچار ہے مظلوم ہو تیرکاری ہے لگے زخم پا شمشیروں کے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھلتی روکے کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پہ فدا کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پہ ہے شکر خدا کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا تیر بھی بھی زینے پالیے جاتے ہیں پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں یوں تو یا ایک سے ایک ظلم ہوا شے پس تین صدموں میں مگر ذات کا یارا نہ رہا ایک جوا اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا شک وہ دولہا بنا صبح وہ شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی مادغل کو لیے سر لگے نکلوائی تھی دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی
بھی روتا ہے اسے برادر کہہ کر بے کفن لاش کو اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی وہ لاش درد سے لڑکے کے غائے چچا کے جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا برس کا اکبر برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رش کے قمر حیف گئے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کہ دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا مومنوں بے قصو جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن لهم أجرا كبيرا۔ سلام محمد وآلہ۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی ایک رسول خدا کے نواسے کی شہادت ہے،
اور ذی الحج کے 10 تاریخ کو بھی ایک پیغمبر کے بیٹے کی شہادت ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے تاریخیں بالکل برابر آ رہی ہیں۔ وہاں بھی آخری مہینے میں بھی 10 تاریخ ہے اور پہلے مہینے میں بھی 10 تاریخ ہے۔ اور کیا کریں کہ خوشی ہوتی تو خوشی منائی جاتی، چونکہ یہ غم ہے، اور ذی الحج کا جو مہینہ ہے اور 10 تاریخ کو جو قربانی کی جاتی ہے، عید کا دن منایا جاتا ہے، وہ بھی سوگ کا دن ہوتا اگر پروردگار عالم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ نہ دیتا، وہ بھی سوگ ہی ہوتا۔ فدیہ چیز کیا ہے؟ فدیہ ایک ایسی چیز ہے، شریعت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب کوئی واجب آ جائے اور اس واجب کو انجام نہ دے سکے تو ان دنوں میں اس واجب کے بدلے میں فدیہ دے دیں تو انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر روزے کی آیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر واجب کیے گئے ہیں جیسے گزشتہ امتوں پر واجب کیے گئے تھے۔ پھر قرآن نے کہا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تم بیمار ہو، مسافر ہو، نہیں رکھ سکتے روزہ، تمہارے لیے مضر صحت ہے تو فدیہ دے دیں۔ معلوم ہوا فدیہ دے دیا، واجب مؤخر ہو گیا، گناہگار نہیں ہوئے۔ لیکن اب یہاں کیا کریں اس معاملے پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کی قربانی دی تو پروردگار عالم نے کہا، جب دیکھا آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا پروردگار میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو خدا نے وہی لفظ دہرائے، توجہ چاہتا ہوں، خدا نے وہی لفظ دہرائے سورۃ صاد کے اندر، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم جو میں چاہ رہا تھا، جو میں چاہتا تھا، آپ نے ویسے ہی سچ کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا، میں نے تو خواب کی بات کی تھی، خواب میں ایسا معاملہ دکھایا تھا، ایسا واقعہ دکھایا تھا جو قرآن مجید پوری تفصیل سے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹا تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بیٹے نے بھی یہی کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، میرے سامنے کچھ ہستیاں ہیں، میں ان سے صبر کی مدد مانگ کے صابرین میں شامل ہو جاؤں گا۔ میرے سامنے کچھ ہستیاں ہیں، آپ کر لیجئے۔ تو جب دمبا ذبح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو خدا نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہیں سے بات شروع کی تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اس دمبے کو قرار دے دیا۔ وَفَدَيْنَا، فدیہ اس دمبے کو قرار دے دیا۔ میں نے شرعی مسئلہ بتایا کہ جب کوئی واجب آئے اس کو نہ انجام دے سکتے ہوں، فدیہ دے دیں تو گناہگار نہیں ہوتے۔ اب وہ ہونی قربانی ہی تھی، لیکن جب چھری چلائی تو پروردگار عالم نے فوراً جبرائیل سے کہا کہ ایک وعدہ طے ہو گیا ہے، دمبے کو لے جاؤ، دمبا ذبح ہو جائے، اسماعیل کو بچا لو۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تو خدا نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ تو دمبے کو قرار دے دیا، مگر اس قربانی کو ہم نے آخر میں رکھ دیا ہے، اور یہ کوئی عام اور آسان قربانی نہیں ہے، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ذبح عظیم ہے، کوئی عظیم انسان ہی کر گزرے گا اسے۔
یہ بہت ذبح عظیم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بات بھی واضح کر دی پروردگار عالم نے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس ذبح عظیم کو آخرین میں رکھ دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس ذبح عظیم کو آخرین میں رکھ دیا۔ اب وہ جو معاملہ کہ آخرین میں رکھ دیا، وہ آخرین کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، اس لیے کہ جو نور نبوت انبیاء علیہ السلام کی پیشانیوں میں چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا، اور اسماعیل کی قربانی ہو جاتی تو معلوم ہوا جس کے لیے شامیانہ آسمان کو سجایا، فرش زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا اور روشنی بخشی، معلوم ہوا کہ وہ مجسمہ رحمت للعالمین اس دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور اتنا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھی یہ ذبح عظیم سے مراد وہی جانور ہے جسے مینا میں حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا تھا، وہ ذبح عظیم ہے۔ ذبح عظیم کے معنی یہ ہے کہ بڑی قربانی۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی جو تصور میں قربانیاں آتی ہوں، اور ان قربانیوں کو جمع کریں اور سب سے جو بڑی قربانی نظر آئے اسے کہا جاتا ہے ذبح عظیم۔ اور اگر دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم قرار دے دیا جائے تو انبیاء کی قربانیوں کو کیا درجہ دیں گے؟ اگر ایک جانور کی قربانی ذبح عظیم ہے تو پھر انبیاء کی قربانی، تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے وہ وعدہ رکھا۔ اور رسول خدا کی ایک حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ دستور دنیا ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے سے ہو سکتا ہے، لیکن بڑا چھوٹے سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی پوتا تو دادا سے ہو سکتا ہے، نواسا تو نانا سے ہو سکتا ہے، مگر نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا پوتے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے کو سمجھانے کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر اس کی تشریح کی جائے تو عام لفظوں میں تشریح یہ ہے اس حدیث کی کہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، صبح قیامت تک کے لیے ہمیں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر میری اہل بیت کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس سے سمجھو کہ میں نے جو حدیث کہی ہے، یعنی میری بقا کی ضمانت حسین ہے، حسین کی بقا کی ضمانت میں رسول ہوں۔ اور یہ نہیں سمجھا تو پھر یہ سمجھو کہ حسین کا تعارف میں رسول ہوں اور رسول کا تعارف میرا نواسا حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور اتنا عظیم ترین واقعہ یہ ہو سکتا تھا، یہ واقعہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ حالات نہ ہوتے، یہ واقعات نہ ہوتے۔ اب وہ جو واقعہ ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو ان کے بچ جانے میں پروردگار عالم نے 10 ذی الحج کو روز عید قرار دیا۔ چونکہ وہ بچ گئے، ایک نبی زادہ بچ گیا، ان کا فرزند بچ گیا، یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی ہے، تو لہذا اس روز کو روز عید قرار دے دیا گیا۔ لیکن ایک نبی کا نواسا کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، تو چونکہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا موقع ہے۔ اسی وجہ سے کہ جیسے ہی یہ چاند محرم دیکھتے ہیں صاحبان ایمان، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقط ان کے چہروں سے غم نمودار نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ان کے گھروں سے، ان کی تیاریوں سے، ان کے لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لباس تبدیل کر کے، اپنا چہرہ تبدیل کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ آج ہم اتنے ہی افسردہ اور غم زدہ ہیں کہ جیسے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور پھر
اگر اس واقعے کی حقانیت کو دیکھیں، اس واقعے کے معجزے کو دیکھیں، تو واقعاً یہ معجزات میں سے ہے کربلا کا واقعہ، معجزات میں سے۔ مثلا قوم عاد، قوم سمود، یہ بڑی بڑی قومیں، قوم فرعون، یہ بڑے بڑی قومیں جو ہزار ہزار سال، دو دو ہزار سال اس دنیا میں رہے۔ یہ ہمارا ٹیکسلا، مونجو دوڑو، ہڑپا اور دیگر مقامات، یہ کھنڈرات، یہ نوادرات، اہرام مصر، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ سوائے کھنڈرات کے آج کچھ بھی نہیں ہے، نوادرات اور عجائب گھر کے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ختم ہو گئے۔ لیکن کربلا آج بھی موجود ہے۔ غور کیجئے، وہ جو ہزاروں ہزار سال شہر بسائے گئے تھے، وہ شہر تو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، لیکن کربلا کی تاریخ یہ ہے کہ اس کربلا کی سرزمین پر میرے مولا حسین نے 2 محرم کو قدم رکھا اور 8 دن فقط اس پر قیام فرمایا۔ ہم اس کو اس نظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے 8 دن اپنی زندگی کے کہیں پر بھی گزارتا ہے تو وہ 8 دن اسے یاد ہی نہیں ہوتے کہ میں نے اپنی زندگی کے 8 دن کہاں گزارے، کوئی یاد نہیں ہوتے۔ لیکن جو کربلا پہ 8 دن گزارے گئے، وہ 8 دن ایسے معجزہ بن کر ابھرے کہ معلوم ہوا کہ کربلا پر وہ 8 دن، وہاں پر زمین پر بھی آج کربلا زندہ ہے، لیکن جن کا رخ اس طرف ہے ان کے دلوں میں بھی کربلا آج زندہ ہے۔ یہ ہمارا جو یہ رخ ہے، ہمارا یہ جو چہرہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسے صحیح سمت کی طرف ہونا چاہیے، سمت اچھی ہو، سمت صحیح ہو، اور سفر مشکل بھی ہو تو ایک نہ ایک دن منزل پر آدمی پہنچ جاتا ہے، اس لیے پہنچ جاتا ہے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اور وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے، دریائے نیل سامنے آیا، اور جو ساتھ جا رہے تھے وہ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں گھبرا گئے؟ اللہ کے کلیم نے کہا کیوں گھبرا گئے؟ کہا کہ گھبرا اس لیے گئے کہ آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ فرعون کے ظلم اور موت سے بچ جائیں، اس لیے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اور آگے دیکھ رہے ہیں دریا ہے، آگے جاتے ہیں تو موت ہے، غرق ہو جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا ہے، وہ گردنیں کاٹ دے گا۔ معلوم ہوا آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، لیکن چونکہ رخ صحیح تھا، معصوم کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم پریشان ہو، تم نے اپنے آپ کو صحیح جگہ پر پہنچا کر ثابت کر دیا کہ تم صحیح ہو اور صحیح کے ساتھ ہو، صحیح ہو اور صحیح کے ساتھ ہو۔ تو پروردگار عالم نے کہا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ کہا ہم نے موسیٰ سے کہا ان معی ربی سیہدین، اے میرے کلیم تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انما یہ ربی سیہدین، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ معصوم کا پیغام ہے، رہنمائی کرے گا۔ جو معصوم ہوتا ہے، مدینہ اہل بیت کا مسکن ہے، اہل بیت کا شہر ہے، اہل بیت کا گھر ہے، لیکن جب اس گھر سے حالات ایسے پیدا کیے گئے اور میرے مولا نے مدینے سے ہجرت کی، دیکھیں ہجرت کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، شریعت کے اندر ہجرت کو اہمیت دی گئی ہے اور عزت دی گئی ہے، اور اسی ہجرت سے سورہ حجرات موجود ہے۔ ہجرت کو عزت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے۔ کہیں پر کوئی مشکلات ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، اور تمہارے وہاں عزت، تمہاری ناموس، تمہاری شخصیت اور تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے معاملات کے لیے کوئی مسائل ہوں، اس وقت میں وہاں سے ہجرت کرو، اس لیے کہ خداوند عالم تمہاری رہنمائی کرے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، آگے دریائے نیل تھا لیکن راستے بن گئے تھے، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو مدینے میں جو ایسے حالات ہوئے، اب وہ ہجرت کرنا بہت ضروری۔ اب جب میرے مولا نے ہجرت کی تو ہجرت کا پہلے ہی ایجنڈا بتلا دیا، رسول خدا نے بھی ہجرت کی۔ یہ دیکھیں دونوں شخصیتوں کی ہجرت کے اندر ایک پیغام ہے ماننے والوں کے لیے۔ رسول خدا نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اور میرے مولا حسین نے ہجرت فرمائی مدینے سے مکے کی طرف۔ ذرا غور کیجئے گا، رسول خدا نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، کس لیے؟ امن کے لیے ہجرت کی۔ کس لیے ہجرت کی؟ حفاظت کے لیے ہجرت کی۔ کس لیے ہجرت کی؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ دین کی نشر و اشاعت کے لیے میرے رسول نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اور لیکن میرے مولا حسین نے جو ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف، وہ دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی۔ وہ دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اریدو، کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے مولا نے فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اور اپنے نانا کی امت کی رہنمائی کروں ایسے مشکل حالات میں کہ جن مشکل حالات میں ایک نام نہاد کلمہ پڑھنے والا جب تخت حکومت پر یزید آ گیا شام میں، تو نام نہاد ایک کلمہ پڑھنے والا اور مسلمانوں کا لباس پہن کر بیٹھنے والا اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو مسلمانوں کا جانشین اور مسلمانوں کا امیر کہہ رہا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ باطل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگر آج خاموش ہو گئے تو آنے والی نسلیں یہی کہیں گی کہ اسلام ایسے ہی لوگوں سے ملتا ہے۔ یعنی چہرہ واضح کرنا تھا، سمت واضح کرنی تھی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اور پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا کہ کنتم، سورہ آل عمران میں، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے اہل بیت، اے آل محمد، اے معصوم، اے ائمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین ائمہ ہیں جو لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اہل بیت کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس وقت میرے مولا حسین نے ہجرت فرمائی اس وقت دین کہہ رہا تھا کہ ہماری مدد کون کرے گا، قرآن کہہ رہا تھا ہماری حفاظت کون کرے گا، توحید کا ارادہ تھا، منشا تھا کہ کون بچائے گا، لیکن سب کی طرف ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ لبیک، حسین ابن علی موجود ہیں جو دین کے گلے کو بھی بچائیں گے، اپنے گلے کو قربان کر دیں گے، دین کو بچائیں گے، قرآن کو بچائیں گے، ناموس کو بچائیں گے، عزت کو بچائیں گے، احترام کو بچائیں گے۔ یہ وہ دن ہے، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمارا تعلق دین سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے۔ سورہ محمد میں خدا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کی حفاظت کرے۔ کون ہے؟ اپنی جان کو قربان کر دے؟ کون ہے اپنے مال کو قربان کر دے؟ کون ہے اپنے وطن کو قربان کر دے؟ کون ہے ایسا جو اپنے چھمائے کو بھی قربان کر دے، ششمائے کو بھی قربان کر دے؟ کون ہے ایسا مدد کرنے والا؟ جب دین دیکھ رہا تھا میرے مولا حسین تسلی دے رہے تھے کہ رسول اللہ کے نواسے موجود ہیں،
علی و بطول کا فرزند موجود ہے. تمہاری کسی چیز پر کوئی قربان نہیں کیا جائے گا. جو تمہاری حیثیت ہے، جو میرے نانا نے جس مقام پر رکھا ہے، وہیں پر زکوٰۃ رہے گی، وہیں پر خمس رہے گا، وہیں پر نماز رہے گی، وہیں پر حیا رہے گا، وہیں پر قرآن رہے گا، وہیں پر عفت رہے گی، وہیں پر عصمت رہے گی. میں موجود ہوں. اور میرے مولا نے، بس عزیزان گرامی، میرے مولا نے جب مدد کے لیے، دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا. وطن چھوڑنا، گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق دین سے ہے، اسلام سے ہے. اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. اور علی ولی اللہ، مولا کائنات اللہ کے ولی ہیں. اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. اور وہ ولی ہے کہ نماز میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت رکوع میں ہوتے ہیں. سائل آتا ہے لیکن خالی نہیں جاتا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں. یعنی ولایت کے معنی محبت ہے. یعنی دین کی بنیاد پروردگار عالم نے ولایت پر رکھی ہے، محبت پر رکھی ہے. جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تو دین مکمل نہیں ہوا. جب تک ولایت کی اولاد میدان میں نہیں آئی تو دین محفوظ نہیں ہوا. اور کیا آپ نے ولایت ہی پر دین مکمل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا آج میں راضی ہو گیا، آج میں راضی ہو گیا. کس سے؟ اس دین سے، اس اسلام سے راضی ہو گیا کہ جس کی بنیاد میں نے ولایت پر رکھی، محبت پر رکھی، میں راضی ہو گیا. لوگوں کی دشمنی کس سے ہے؟ لوگوں کی دشمنی توحید سے ہے. یہ جو کہا جا رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تو وحی کی مخالفت کی، تو مخالفت کس کی ہوئی؟ وحی کا فرشتہ بھیجنے والا میرا پروردگار ہے. تو مخالفت کس کی ہوئی؟ توحید کی مخالفت ہوئی. کوئی نبی نہیں آیا تو مخالفت کس کی ہوئی؟ رسول کی ہوئی. مخالفت تھی توحید سے، مخالفت تھی رسول سے. لیکن اہل بیت نے کہا کہ ہم فصیلے ہیں. یعنی ایک قلعہ ہوتا ہے، قلعے کے باہر کچھ دیواریں بنائی جاتی ہیں. پہلے ایک دیوار ہوتی ہے، پھر دوسری دیوار ہوتی ہے، پھر تیسری دیوار ہوتی ہے. فصیلیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس قلعے کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہے. اگر دشمن باہر سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اس مالک تک نہ پہنچے، پہلے وہ فصیلیں روک لیں. اور کیا آپ نے پہلے وہ فصیلیں اس دشمن کو روک دیں، وہاں ڈائریکٹ وہاں تک حملہ آور نہ ہونے دیں. تو اب پروردگار عالم نے جو ولایت کا اعلان کیا اور امامت کو رکھا، تو وہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب کوئی توحید پر حملہ کرنا چاہے گا تو رسالت حفاظت کرے گی، کوئی رسالت پر حملہ کرنا چاہے گا تو ولایت اور امامت اس کا دفاع کرے گی. اب چونکہ رسالت کی حفاظت ہو رہی تھی تو دشمنی رسالت سے تھی. رسول تو ملے نہیں، اہل بیت سے دشمنی نکالی چونکہ رسالت کی حفاظت یہ کر رہے ہیں. دشمنی توحید سے تھی، توحید کی حفاظت اہل بیت کر رہے ہیں. لہذا توحید کی دشمنی اور رسالت کی دشمنی اہل بیت سے لی گئی. لیکن پروردگار عالم نے یہ واضح کر دیا کہ حل تری لہم من باقیہ، سورہ الحاقہ کی آیت ہے. کہا کہ بڑے بڑے سلطان گزر گئے اس دنیا سے،
حل تری لہم من باقیہ، آج ان کی کوئی بھی چیز نشانی باقی نہیں ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا، برادران اسلام کا اہل بیت سے جو والہانہ ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک الفت کا رشتہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والہانہ محبت، یہ والہانہ الفت اس وجہ سے ہے کہ دیکھ کے سودا کیا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو نہ دنیا میں مایوس کرتے ہیں نہ آخرت میں مایوس کرتے ہیں۔ ایسا کامل وسیلہ ہے، نہ یہاں مایوسی ہے نہ وہاں مایوسی ہے۔ تو اب جو پروردگار عالم نے فرمایا حل تری لہم من باقیہ، وہ جو بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، کیا ان کے کوئی نشانات باقی ہیں زندگی کے؟ کہا باقی نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جن کے دلوں کو پسند کیا کہ ان کے دلوں کے اندر توحید کی محبت ہو، رسالت کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، جن کے دلوں کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے، ان کا مزاج وہی بنا دیا جو کربلا کی مٹی کا مزاج ہے۔ جیسے ہی یہ دن آتے ہیں کربلا کی مٹی بھی سرخ ہو جاتی ہے، مومن کا دل بھی مغموم ہو جاتا ہے۔ دونوں کا مزاج ایک ہے۔ جب کربلا کی مٹی نے 1400 سال سے روز عاشور آتا ہے تو وہ اپنا رنگ تبدیل نہیں کرتی، جب کربلا کی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے رشتے کو منقطع نہیں کرتی۔ اور جس نے ولایت پر آنکھ کھولی اپنی ماں کی آغوش سے ولایت ہی کو سنا ہے۔ یہ جو ساتھ ہے، میں نے ایک روایت پڑھی، اس روایت میں رسول خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا، کہا کہ یہ بتلاؤ کہ سب سے زیادہ عظمت والا ایمان کس کا ہے؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان عظمت والا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے ایمان میں کیا کمال ہے کہ جب پروردگار عالم وحی کے ذریعے سے ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کا کیا کمال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان عظمت والا ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے ایمان میں کیا کمال ہے کہ جبکہ وہ اللہ کے قرب اور جوار میں رہتے ہیں۔ کہا پھر ہمارا ایمان افضل ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا تمہارے ایمان میں کیا کمال ہے کہ مجھ جیسا رحمت للعالمین تم میں موجود ہے۔ اور کیا؟ پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ایمان عظمت والا ہوگا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے اس دنیا میں، اور ہم میں سے انہوں نے کسی کو دیکھا نہ ہوگا، فقط واقعات پڑھ کر سن کر ایمان لے آئیں گے۔ ان کا ایمان سب سے بڑا عظمت والا ایمان ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی پہلی 5 آیات، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ان کو سمجھ لیں تو پورا دین سمجھ لیں گے، پورا اسلام سمجھ لیں گے۔ اگر ان کو ہم ترجمے کے ساتھ صحیح سے پڑھیں تو سمجھ لیں گے ہم۔ پہلی 5 آیات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر ان کو ہم سمجھ لیں، کہا کہ خدا نے فرمایا کہ مومن وہی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، کہا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ میرے رسول آخر لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتلایا جائے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آئیں ان کے ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دلوائیں ان سے اور صراط مستقیم پر لے کر آئیں؟ کیا فرشتے آئیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ چاہتے ہیں کیا فرشتے آئیں؟ او یاتی ربک، کیا یہ چاہتے ہیں کہ تیرا رب آئے ان سے ہاتھ سے پکڑ کر صراط مستقیم پر کھڑا کرے؟ او یاتی ربک، کیا ان کی خواہش ہے کہ فرشتے آئیں یا او یاتی ربک یا تیرا رب آئے، جبکہ میں نے اپنی نشانیاں بھیج دی ہیں ان کے درمیان۔
اور یاتی بعض آیات ربک، بعض نشانیاں تو میں نے ان میں رکھی ہیں. بعض آیات ربک، کہا کہ لا ينفع نفسا ایمانها او کسبت فی ایمانها خیرا. کہا کہ ایک نشانی ایسی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک نشانی ایسی ہے. وہ ایک نشانی پتہ نہیں کون سی ہے جس کے لیے پروردگار عالم سورہ نبا میں بھی کہہ رہا ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، مجھے تو فقط ایک ہی نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. قل انما اعظکم بواحدہ، واحد تو سمجھتے ہیں کہ قل انما اعظکم بواحدہ، مجھے تو خدا نے وہ ایک ہی نشانی بھیجنے کے لیے، بتلانے کے لیے بھیجا ہے. اور کہا کہ یہ کیا؟ جب وہ نشانی آئے گی، سمجھ گئے جو پردہ غیبت میں ہے، جب وہ نشانی آئے گی، کہا اس وقت اسے دیکھ کر یہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا ينفع نفسا ایمانها، جب انہیں دیکھ کر ایمان لائیں گے تو اس وقت ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لا ينفع، نفع نہیں دے گا، لا نافیہ ہے. لا ينفع نفسا ایمانها، کہا کہ اس وقت ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہا کہ اس سے پہلے جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئیں تو کہا کہ فقط ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے. او کسبت فی ایمانہا خیرا، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ خیر بھی ہو. اتنے قریب سے قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں. او کسبت فی ایمانہا خیرا، فقط ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ خیر بھی ہو. تو اب پتہ چلا کہ نماز بھی خیر ہے، روزہ بھی خیر ہے، حج بھی خیر ہے، زکوٰۃ بھی خیر ہے، یہ سارے معاملات، عبادات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارے خیر ہیں. تو ایمان کے ساتھ خیر بھی ہو، تب پتہ کیسے چلے کہ خیر کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اگر وہی خیر ہوتا تو پھر غدیر میں رسول یہ ارشاد نہ فرماتے سلیمان آج یہ اعلان کرو کہ حی علی خیر العمل، پہلے جو کچھ تم نے قبول کیا تھا وہ ایمان تھا، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ خیر ایمان ہے. اللہم صلی علی محمد. تو بس عزیزان گرامی، میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو اور اپنی گفتگو کو کہ مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. پھر مدینہ چھوڑنا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ جہاں بزرگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ شہر آسانی سے نہیں چھوڑے جاتے، اور جہاں اللہ کی عظیم ترین امانت سرکار رحمت للعالمین کے لحد مبارک موجود ہو، اور جناب زہرا جیسی شہزادی کی قبر مبارک موجود ہو، بھائی حسن جیسے بھائی کی قبر مبارک موجود ہو، نشانیاں موجود ہوں بنی ہاشم کی، اس شہر کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. بھرے مدینے سے میرے مولا حسین جب نکل رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں تو ایک شخص ہے رسول خدا کا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اسبغ بن نباتہ نام ہے ان کا، وہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ مدینے میں کیا ہوتا ہے رات بھر. اتنے گراں گوش تھے کہ وہ آسمان سے جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے وہ نہیں سن سکتے تھے، بادلوں کی کڑک نہیں سن سکتے تھے. اسبغ نے اپنی زوجہ سے کہا کیا بات ہے، رات میں مدینے میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا گریا ہوتا ہے کہ میرے کان پھٹ رہے ہیں. اتنا گراں گوش انسان، اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. زوجہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم. کہا کہ یہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑنے میں علی کی بیٹیاں روتی ہیں رات کو، شہزادیاں گریا کرتی ہیں رات کو، یہ زینب ام کلثوم کے گریے کی آواز ہوتی ہے. بس عزادارو جب مدینہ چھوڑنے لگے، تیاری ہونے لگی، محمل تیار کیے گئے. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا محمل کے اندر لایا جائے، شہزادیوں کو بٹھایا جائے، تیاری مکمل کی جائے. جب عزادارو بیویاں آتی رہیں، کون بیوی آ رہی ہے؟
जनाब उम्मे लैला आ रही हैं। बेटा अली अकबर आगे बढ़ो, माँ को महमिल में सवार करो। फिर पर्दा उठा, कौन बीबी आ रही है? जनाब रबाब आ रही हैं। बेटा सज्जाद अली अकबर आगे बढ़ो, माँ को सवार करो। अज़ादारो इसी तरह से बीबियाँ आती रहीं। कौन बीबी आ रही है? जनाब उम्मे फरवा आ रही हैं। बेटा कासिम आगे बढ़ो, माँ को सवार कराओ। अज़ादारो एक मर्तबा पर्दा उठा, अब आवाज आती है जनाब अब्बास की। कहा अहले मदीना अपने घरों में चले जाओ, अब कोई आम नहीं, अली की बेटियां बाहर आ रही। अजरुकुम अल्लाह। अली की बेटियां घर से बाहर आ रही हैं। जब अली की बेटी घर से बाहर आई, अज़ादारों मेरे मौला ने फरमाया जाओ अब्बास, अली अकबर, अकीलतुल कुरैश, सानी ज़हरा, जनाब ज़ैनब को महमिल में सवार कराएं। जब अज़ादारों जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर और कासिम आगे बढ़े, शहजादी से कहा आकाज़ादी, जनाब अब्बास ने घुटने ज़मीन पे रखे, आकाज़ादी यहाँ कदम रखे, महमिल में सवार हो जाए। एक मर्तबा ज़ैनब मेरे मौला हुसैन की तरफ देखती हैं, आने वाले हालात की तो खबर है। मेरे मौला हुसैन की तरफ देख के शहजादी फरमाती है भैया हुसैन, मदीने से मुझे वो सवार कराए जो करबला के बाद सवार कराए मुझे। अजरुकुम अल्लाह। बीबी आने वाले हालात से बाखबर हैं। जो रोज़े आशूर के बाद 11 मुहर्रम को करबला से मुझे सवार कराए वो आए। अब मेरे मौला ने फरमाया बेटा सज्जाद आगे बढ़ो, फूफी को सवार करो। जनाब सैयद सज्जाद ने सवार कराया। सारी बीबियां महमलों में बैठ गई। अब जिसने जाना है, जिसका नाम है महज़रनामे में, वो है जनाब अली असगर। जनाब अली असगर है जनाब फातिमा सुगरा के गोद में। एक मर्तबा सारी बीबियों ने कहा अली असगर हमारे पास आ जाओ। अली असगर किसी तरह से रावी कहता है अपनी बहन की गोद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया अली असगर आ जाओ, हाथ बढ़ाए, अली असगर नहीं है। रावी कहता है मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मेरे मौला ने खुदा जाने, रावी कहता है मेरे मौला हुसैन आगे बढ़े, अली असगर के कान में कुछ कहा, अली असगर ने हाथ बढ़ा दिए। शायद रावी कहता है कि मेरे मौला ने यही कहा हो अली असगर तुम्हारा भी तो महज़रनामे में नाम है, तुमने भी तो बाबा की गुर्बत की गवाही दे दी है, अली असगर आ जाओ। अज़ादारो अली असगर को रबाब को दिया। अजरुकुम अल्लाह। बस 2 लफ्ज़ और। अब मेरे मौला फरमाते हैं जनाब फातिमा सुगरा से फरमाते हैं बेटी खुदा हाफिज़ तुम बीमार हो, मैं अली अकबर को भेज कर तुम्हें मंगवाऊंगा। अब जनाब फातिमा सुगरा कहती है बाबा मैंने ख्वाब देखा है, जाते जाते मुझे ख्वाब की ताबीर बतला दे। पूछा बेटी बतलाओ क्या ख्वाब देखा है? कहा बाबा गुज़श्ता, ये अहले बैत के बनी हाशिम का आज़ादारो तरीक़ा है कि इनके घर में जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो कम अज़ कम 3 दिन कबल गिरिए की आवाज़ होती है घर में, चाहे किसी का इस दुनिया से रुखसत होना हो, इंतकाल होना हो। ये रिवायत में है बनी हाशिम के 3 दिन पहले बाखबर हो जाते हैं। तो एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा कहती हैं बाबा जब निस्फ शब होती थी तो इस घर के अंदर कोई बीवी आकर बैठ करके रोती थी, बाबा अब इस घर में मेरा अकेले दिल नहीं लगता, बाबा मुझे भी साथ लेते जाए। कहा फातिमा सुगरा तुमने पहचाना नहीं बीबी कौन थी? कहा बाबा नहीं मालूम। कहा मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी। अरे मेरे मदीना छोड़ने पर मग़मूम थी। अरे मेरा बेटा चला जाएगा, अरे मेरा बेटा भूखा प्यासा करबला के मैदान में कुर्बान हो जाएगा। एक मर्तबा ज़ादर फातिमा सुगरा ने कहा बाबा अली अकबर से कहें अपने कदमों के निशान छोड़ के जाएं।
علی اکبر نے قدموں کے نشان چھوڑے. راوی کہتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی شہزادی اس راستے پر جا کر بیٹھ جاتی, علی اکبر کے قدموں کے نشان کو دیکھتی اور کربلا کے راستے کی طرف دیکھتی کہ میرا بابا میرے علی اکبر کو کب بھیجتا ہے میرے لیے. عزاداروں انتظار ہوتا رہا. ایک منزل وہ آئی کہ کربلا سے آواز آئی, فاطمہ صغریٰ اب بھائی کا انتظار نہ کرنا, ارے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ چکی ہے, اب قیامت کے دن ملاقات. جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا, کربلا اس کی, نجف اس کا, مدینہ اس کا. زندگی ہے تو بس علی کی طرح, موت آئے تو یا حسین حسین. دہائی دہائی خدا را دہائی, یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی. بہایا ہے کس نے یہ خون محمد, قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی. جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے, شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین, حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے, شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے. جلا ڈالے آل محمد کے خیمے, سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے. جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا, نبی زادیوں پر بھی درے چلائے. حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین, حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین. اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد, سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں. تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر, بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے. لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا طیف. حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین, حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین. تڑاپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا, لہو میں نہائے سر
سر بھی جدا ہے، تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شان کٹے تھے، غموں یاس و حسرت میں مجروح مستر، کہیں کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے، سوئے القماب جو بی بی نے دیکھا، وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینب، جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی، کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی، جو کنبے کے پہرے پہ تنہا کھڑی تھی، سکینہ کے ساقہ کو آواز دے کر شاہدی میں بکا کر رہی تھی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ گزارش ہے آقا ہماری یہی، ہم کو روضے پہ مولا بلا لیجئے، ہم کو زوار مولا بنا لیجئے، ہم کو دامن میں مولا چھپا لیجئے، رفتار جور و ستم ہم ہوئے، مصیبت سے ہم کو بچا لیجئے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں، کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو، شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زبان پر، ابد کس طرح اس کے غم کا بیان ہو، ہمیں بھی سعادت ہو نصرت کی حاصل، خدا را ظہور امام زمان ہو، حسین 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 یا حسین۔ آج بھی
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل پہ تیری لاش تک آئی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے،
ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتاد دا سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، دور افتاد دا سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و برائے، چلائی سکینہ میرے بے کس پدرائے، شے کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے کلاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں گر جا کے ناؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی
बाबा। नन्हे से कलेजे पे मेरे चलती है तलवार, खुलता नहीं क्यों आपने बांधे हैं ये हथियार। मैं आपको खोकर न कभी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आती है बला सर पे तो पहले मुझे वारो, मर जाऊंगी बाबा ना से धारो, ना से धारो। जाओगे जहाँ मैं भी वहीं जाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। शब होगी तो फिर खाक पे सोएंगे कहाँ, सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अच्छा मैं वही खाक पे सो जाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आने दो अगर प्यास से गशा है का बाबा, तुम जीते रहो पानी भी मिल जाएगा बाबा। मैं आपको देखूंगी तो जी जाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। कुछ दूर न थे हम कि तुम्हें नींद न आए, क्या होवेगा जब होगी महीने की जुदाई। बीबी ना कहूँ मैं नहीं जी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। वो हाल यानी सब नहीं हो सकता है मरकूम, जिस तरह छुटी बाप से वो दोख्तर मज़लूम। नहा था यही जिस का न जी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा।
درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندھی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، تیرے سر سے نہ یہ نکلے گی نکلتے دم تک، تیرے سر سے نہ یہ نکلے گی نکلتے دم تک، تیرے بالوں میں جو یہ خاک پڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب،
درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، دل کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوسا کے گئی، دل کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوسا کے گئی، سج رہا ہے ابھی دربار، کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نوے، دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نوے، بچ گیا دین مگر کیسے لٹی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں، اے شام والو، اے شام والو، تمہارے اسیروں کو میں نے چھڑایا، اے شام والو، غموں سے کئی بار میں نے بچایا، اے شام والو، مگر پھر بھی تم نے ستم مجھ پہ ڈھایا، ہے یہ میری قسمت کی تقدیر ہوں میں، اے شام والو، اے شام والو، تمہارے نبی کی نواسی ہوں میں، مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں، اے شام والو، اے شام والو، ہے دشوار منزل کڑا امتحان ہے، اے شام والو، نبی کے گھرانے کا دشمن جہاں ہے، اے شام والو، لبوں پر یہ بیتے علی کے فغاں ہے یہ میری قسمت کی تقدیر ہوں میں، اے شام والو، اے شام والو، تمہارے نبی کی نواسی ہوں میں، مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں، اے شام والو، اے شام والو، سکینہ کو گوہر دلاؤں میں کیسے، شام والو، تماچوں سے اس کو بچاؤں میں کیسے، شام والو، ستم گر سے اس کو چھڑاؤں میں کیسے، ہے یہ میری قسمت کی تقدیر ہوں میں، اے شام والو،
ہے یہ میری قسمت کے قدیم ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں تمہارے نبی کی نواسی ہوں میں مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں میرے سامنے میرے بھائی کو مارا اے شام والوں ردا سر سے چھینی بھرا گھر اجاڑا اے شام والوں برائے وطن میں کیا بے سہارا ہے یہ میری قسمت کے قدیم ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں تمہارے نبی کی نواسی ہوں میں مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں برباد اپنا بھرا گھر لٹا کر اے شام والوں سناؤں کسے غم کی روح داد جا کر اے شام والوں سنے گا میری کون فریاد آ کر ہے یہ میری قسمت کے قدیم ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں تمہارے نبی کی نواسی ہوں میں مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں جو آزاد ہوتی تو مجلس کراتی اے شام والوں میں ہاتھوں سے فرش عزا خود بچھاتی اے شام والوں میں خود ارتضا کو دعا دینے آتی ہے یہ میری قسمت کے قدیم ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں تمہارے نبی کی نواسی ہوں میں مصیبت زدہ اور پیاسی ہوں میں اے شام والوں اے شام والوں کربلا 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 گواہی دے کربلا گواہی دے فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا کربلا گواہی دے کربلا گواہی دے باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے کیا عجب مقام آئے حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے ارے ساتھ ساتھ تھی زینب کربلا گواہی دے کربلا گواہی دے
ارے پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام، ریگے گھر میں مقتل پر چند بے کفن لاشیں، بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے، پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، ارے کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب، کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، جس کی شان مظلومی اور وہ خطبہ زینب، پھر تو برسرے دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں، صبر کا سبق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے۔ جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔